ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، ادا اور آسان ترجمہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے. تو اڈی زبان اندر تھوڑا جا ترجمہ اردو پنجابی اپنی ذاتی زبان ہے نا. کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں، کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں، اور رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں. ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں، سمجھے، ذکر سرکار جب بھی چلے جہان دل میں، فکر و احساس میں نئی شمع جلا دیتے ہیں. ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں، جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں. اے سن میں محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تسی ٹلے ہو. یہ میرے بیٹے نے تقریر کی تھی، اگر انہوں نے طرف کوئی ٹل رہی ہے تو دسو، میری طرف ہوئے تو دسو، تسی پھر کیوں ٹلے ہو چشتیاں والے ہو ہیں؟ اللہ اکبر اللہ. ادھر دیکھنا، میں آخیا پیارے پیغمبر جناب محمد، ہاں گج بج کے درا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں اور اہل حدیث یوتھ فورس کے جوانوں اور میرے معزز بھائیوں، احباب کرام، میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اج دے تبلیغی اور اصلاحی پروگرام نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے. میرا طالب علم دا حاضر ہونا، تو اڈا دوستاں دا، احباب دا، حفاظ کرام دا تشریف لے آنا، میرے محترم و مکرم بھائی عبد الخالق صاحب ہوراں دا، مرزا عبد السلام ہوری، انہاں دوستاں دے انتظام اہتمام فرمانا اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے. پیارے بھائیوں، بات لمبی نہیں ہوئے گی، میں اختصار نال بات کراں گا، تھوڑے جے منٹ باز کراں گا، کیوں جو عشاء دی نماز جڑی ایسی نماز ہے، ایک جتنا کوئی لیٹ کر کے پڑھو گے نا، 9 بجے پڑھ دے ہو، 8:45 تے 9:15 پڑھو گے تو اس تو زیادہ ثواب.
10 بجے پڑھو گے تو اس تو زیادہ ثواب، 11 بجے پڑھو گے تو اس تو زیادہ ثواب. یہ اول ٹائم لیٹ پڑھنا ہے. ہاں باقی نمازاں دا اول ٹائم پہلے پڑھنا ہے. عشاء دی نماز لیٹ، عشاء دی نماز تو بعد جاگنا سنت ہے. اے بہت اچھا طریقہ ہے. مگر اس تو بعد پروگرام ہوئے عشاء دی نماز تھوڑی جی لیٹ پڑھ لو، اللہ اکبر اللہ، پھر آرام نال سو جاؤ تاکہ صبح دی نماز پڑھ سکیے. یہ جلسے صحیح شریعت دے مطابق سنت دے مطابق نے انج دے ہونے چاہیے نے. ساریاں راتاں جاگ کے تقریر کرنا والا ساڈے ورگا خطیب بھی سویرے نماز نہ پڑھے اور تسی بھی نماز نہ پڑھو. یہ جے جلسے دے کرن والے دی طرفوں کی تھوڑیا پیاسی نہ کرے، کروان والا بھی نہ کروائے. یہ جے جلسیاں دا کوئی فقہ پیدا نہیں. اس واسطے بد عملی بدی جا رہی ہے کہ اسی لوگ راتاں نو جاگنا شروع کر دیتا اور جناب سویرے نماز دا ٹائم ہوندا ہے سو جانے ہاں. نہ میرے سونے ویر ادھر ویکھنا ذرا غور نال، تھوڑے جے بیان کریا کرو، تھوڑی جی ڈیمانڈ کریا کرو. ایک کدی کسی خطیب نو نہ کہو کہ قاری صاحب ایڈا لمبا بیان کرنا ہے کہ جنی دیر تک لوگ ہاتھ نہ جوڑن لگ جان، اگے کھڑے ہو کے ہاتھ نہ بنن لگ جان، اتنی دیر تک جان نہیں چھڈنی. ایہو جی گل نہ کریا کرو پیارے بھائیو. واز تھوڑا چنگا ہوندا ہے. خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہوندا ہے جیڑا وقت تھوڑا لگے تے دلائل نال بھرپور ہوے. کیوں جی گل سمجھو کہ ہن جلسہ کران والےاں دے دل نو کچھ ہوندا ہے. تسی خوش ہو سارے ہیں جی، لیکن وہ کہن گے او ہو ہے کہ انہاں دی ہیں جی انہاں نو خوش رکھن واسطے، انہاں دے جڑا نا ذہن اور دل نو قائم رکھن واسطے میں دسنا کہ میرا آواز ہوندا ہے منٹاں دے حساب نال. پہلے جنہ سنیا انہاں نو پتہ ہے نا زیادہ سے زیادہ میں چھال ماراں گا 200 منٹ تے بریک لا دیاں گا. ہاں جی پھر ہور تسی ترلا منٹ کرو گے 100 منٹ اور ودا دیاں گے. کیوں جی بس 300 منٹ تے بریک لگ جائے گی. منٹاں دے حساب نال واز ہونا ہے، گھنٹیاں دے حساب نال کر دے ہی کوئی نہیں. کیوں جی ہن تے سارے خوش ہو نا، انتظامیہ والے دوسرے تیسرے. اچھا پھر ہن اسے گل تے تسی قائم رہا جے، میں نہیں قائم رہنا. میں تے صرف تانوں نا حوصلہ دین واسطے گل کیتی ہے. تے تھوڑی جی دیر بعد انشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال دعا کر دیاں گے. گل سمجھنا ہے میرا آج عنوان جو بیان ہے میرے ذمہ لایا وہ سیرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما. ہاں جی دوہاں دا ذکر آوے نا، ایک مذکر مؤنث یا دونوں مؤنث دا تذکرہ یا دونوں مذکر ہون. دو دا تذکرہ آوے دو واسطے ہما دی ضمیر ہوندی ہے، ہما دی یعنی رضی حضرت فاطمہ دا ذکر آوے، کلیاں دا نام آوے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنا. پھر حضرت علی دا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے، عن اس طرح بھی ہا دا ہو جاندی عن. اچھا اسی طریقے نال جدو دوہاں دا نام ہے نا، دو صحابی ہون، دو صحابیات ہون، ایک صحابی ہوئے ایک صحابیات، دو عدد کو ہو رہے او دی ضمیر آندی ہما. ٹھیک ہے نا، گل سمجھ آ گئی نا. اللہ اکبر. آج جو بیان کرنا ہے سیرت علی و فاطمہ، تو گل سمجھو کہ نہیں رضی اللہ تعالی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لو عقیل صاحب دیکھو تو صحیح برخوردار کتنے ذوق والے لوگ نے. میں آخا میرا بیٹا ویسے ہی پتہ نہیں کہہ رہا ہے، کوشش کر رہا ہوں. یہ تو با ذوق آدمی نے اور باشعور نے ماشاءاللہ. پورے مجمع چ آواز آئی رضی اللہ تعالی عنہما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ادھر ویکھنا ذرا. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے ویر غور فرمانے جانا ان دو ہستیاں دا تذکرہ اج میں اپنے بیان اندر کراں گا نا تے تمے دے طور تے بیان کرنا چاہنا. ایک واری حضرت علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اللہ دے پیارے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئے. حضرت علی از راہ محبت پوچھ دے نے، بڑی ہی محبت بھرے انداز اندر پوچھ دے نے، پیارے محبوب ساڈے دعاں وچوں تانوں کون زیادہ پیارا لگدا ہے؟ سسر کولوں داماد پوچھ رہے نے ساڑھے دوہاں چوں میں زیادہ پیارا لگنا یا توڑی تھی زیادہ پیاری لگ دیئے. اللہ اکبر اللہ. تے جے نہیں اعتبار آندہ تے آج کل کو پوچھ کے بیکھ لوے تے پھر جواب سن لوے تے اٹھنا لٹ کھڑک دی بیکھ لوے کہے گا جا منہ سنبھال کے بول، تو تے میری تھی دے پیرا مرگا بھی نہیں. ایک قاری یقوب آئے، فلاں مولوی آیا، فلاں بڑے حاجی صاحب آئے، انہاں دے منہ نو رشتہ میں دیتا تینوں کون کوئی داج لے اوتھے تباہی ہوگی. کیوں جی؟ لیکن میرے نبی دی فراست ویکھو نا، اللہ دے نبی نے تربیت آکے پیاریاں فرمائیاں نے. حضرت فرما دے نے علی تو
مینو فاطمہ نالوں زیادہ پیارا لگنا ہے، فاطمہ مینو تیرے نالوں بھی زیادہ عزیز ہے۔ ہن خطیب دی زبان چو سنو، گویا کہ خطیب نہیں بھول کے کہہ دیتا ہو، خطیب دے بڑے بڑے طالب علم دی زبان چو سنو، ایدہ ترجمہ ایویں کرنا چاہتا ہے اتنا جا طالب علم، گویا کہ اللہ دے پیارے نبی فرما رہے نے مٹھڑے ہو پیارے ہو تسی دوویں مینوں ایک دوجے نالوں بد پیارے لگ دے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ ادھر ویکھنا، سیدہ فاطمہ، فاطمہ بطول فاطمہ، فاطمہ بنت رسول فاطمہ، فاطمہ زہرا فاطمہ، فاطمہ زاکیہ مزکیہ فاطمہ، فاطمہ عابدہ فاطمہ، فاطمہ صابرہ فاطمہ، فاطمہ فاطمہ نمازی فاطمہ، فاطمہ صائمہ روزہ رکھن والی فاطمہ، فاطمہ فاطمہ قرآن دی قاریہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ پاکیزہ گھر دی خوشبو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نال سیدنا حضرت علی دا تذکرہ ہوئے گا، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون علی؟ علی رب دے ولی، علی دماد نبی، علی شیر جلی، علی جنتی رضی اللہ، کہہ دو ذرا رضی اللہ ہو، رضی اللہ تعالیٰ سیدنا علی اور فاطمہ دا تذکرہ سماعت فرما دیا جانا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی جی عمر اندر، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دن آپ جدو جوان ہوئے، ادھروں ابو طالب کثیر العیال نے حضرت علی اللہ اکبر انہاں دی ولادت بسعادت ہوئی ہے، حضرت علی پیدا ہوئے، میرے نبی اپنے چچے دا بوجھ اٹھان واسطے، بوجھ ونڈانے واسطے علی دی کفالت اپنے ذمہ لے لیندے نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالتاں تربیتاں علی دیاں فرمائیاں، سیدہ فاطمہ دیاں بھی تربیتاں میرے پیارے محبوب جناب محمد نے فرمائیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ میرے پیارے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، بچیاں وچوں سب تو پہلے چھوٹے چھوٹے پتلے جے جسم والے، چھوٹے جے جسم والے، نکڑو جے قد والے، پتلیاں پتلیاں لتاں، پتلے پتلے بازو، سیدنا حضرت علی کلمہ پکار اٹھتے اللہ۔ جی 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 بچیاں وچوں حضرت علی سب تو پہلے کلمہ پڑھیا، عورتاں وچوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، وڈیاں وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، غلاماں وچوں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے کلمہ پڑھیا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا آزاد بھائی تے داماد نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جدو کلمہ پڑھے اپنے ابے نال گل کر دینے، ابو طالب نو کہنے بابا میں کلمہ پڑھ لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بھتیجے محمد نے نبوت دا اعلان فرمایا ہے، میں تے اکھاں نال ویکھیا سارا کچھ، مینوں تے 100/100 سارا ہی معاملہ درست لگدا ہے، سارا معاملہ ہی ٹھیک لگتا ہے۔ جی جی کہندے نے بیٹا یا تے کلمہ پڑھنا نہیں سی، اگر پڑھ لیا تے ہن پیچھے ہٹنے والی بات نہیں ہے۔ کڈے تڑے دے بندے سن، ویکھو منافق نہیں سن وہ لوگ۔ جی 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 اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جڑے میرے نبی واسطے مر مٹن واسطے تیار ہو جاندے سن، کہندے سن میرے پیارے بھتیجے محمد بننے کوڑی اکھ کر کے کو ویکھے میں اکھ کٹ دیاں گا، اگے ہو کے بدے میں او دے جناب ہاتھ کٹ دیاں گا، ہاتھ توڑ دیاں گا۔ اللہ اتنی چھاں کرنے والے
والے اپنی جان قربان کرنے واسطے تیار ہو جاندے سن، مگر اللہ دیاں بنداں جدو بیمار ہو گئے نے بستر مرگ تے لیٹ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دوڑے 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 آئے، کہندے نے میرے پیارے محبوب تہاڈے محبوب چچا تے بیماروں کے منجی مل گئے نے، انج لگدا جویں ہن جان پر نہیں ہو سکن گے۔ میرے نبی تشریف لے گئے، اللہ دے نبی دی اکھاں چوں آنسو چلے ہوئے، اللہ دے نبی آکھدے نے چچا چچا بڑیاں محبتاں فرمان والا، مگر کلمہ پکار دے تیری جنت وچ جگہ بن جائے، جنت دا وارث بن جائے گا۔ ابو طالب کہندا ہے عورتاں دے تانیاں تو ڈر لگدا ہے، لوگ کی آکھن گے پیو دادے دا دین چھڈ کے مرے ہے، نہیں نہیں آپ کہندے نے چچا چلو کان وچ کلمہ کہہ دے، اللہ نال جھگڑا کر لواں گا۔ جھگڑے تو مراد جویں ماں دے نال بیٹا جھگڑا کردا ہے او تے پیراں زمین تے سر ماردا ہے، ماں نال الجھدا ہے، اللہ اکبر میں ترلیاں تے اتر آندا ہے، ایویں جھگڑا کر کے لڑ کے یعنی ترلے کر کے دا مانا ہے بنے گا میں اللہ نو منا لواں گا، تیری سفارش کر لواں گا چچا جی کلمے چ کلمہ پڑھ، مگر چچے نے انکار کیتا ہے۔ ادھروں میرے نبی دی آسمان والے نال کال مل گئی، عرشا تو وہی آ گئی، اللہ فرماندے نے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ سونیا جنوں تساں ہدایت دینا چاہو نہیں دے سکدے، ہدایت ساڈے کولے، سونیا دین پہنچانا تہاڈے اختیار اندر، ہدایت دینا ساڈے کولے، اللہ جاندا ہے کیڑا دل ہدایت دے قابل جڑا نہیں لائق، اللہ سونا چنگی طرح جاندا ہے۔ میرے نبی رو کر کے گھر تشریف لے آئے، ادھروں بعد اندر حضرت علی نو آندیاں ویکھیا لڑکھڑاندیاں آ رہے نے، انہاں دے آنے دے انداز تو میرے نبی سمجھ گئے، انج لگدا ہے محبوب چچا داغے مفارقت دے گیا ہے۔ حضرت علی دیاں چالاں ڈالاں تو میرے نبی سمجھ گئے، حضرت علی اجے دور ہی نے آ کر کے آواز دیندے نے فاطمہ عمک یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول تہاڈا چچا فوت ہو گیا ہے، یہ نہیں آکھیا میرا ابا فوت ہو گیا ہے، مطلب کی چچا محبتاں بڑیاں کرن والا، حوالہ اس محبت دا دتا جا رہا، قد مات عمک یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول تہاڈا چچا فوت ہو گیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو کے فرماندے نے فاواری علی گڑا کھود کے دفنا چھڈ، اے دے بارے چ میں کی کر سکنا، اللہ نے جو اعلان کر دیتا ہے، اللہ دی طرف ہدایت نہیں مل سکی، بلکہ میں عرضائیں کر رہا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی ننگی تلوار بن کے گزاری ہے۔ میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ سارے قدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو 5 سال یا 7 سال پہلے ام القرآ مکہ مکرمہ دے اندر پیدا ہوئیاں۔ ام القرآ کیوں مکہ مکرمہ نو آکھیا جاندا سی؟ بڑیاں زیادہ بستیاں یعنی بستیاں دی ماں ام القرآ مکہ مکرمہ نو ام القرآ دے اندر پیدا ہوئیاں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، سیدہ فاطمہ جے چھوٹیاں جتنیاں، سیدہ فاطمہ زبان کھولی ہوئے گی، آپ فرماؤں دے ہونگے بیٹی لا الہ الا اللہ نال زبان کھولی دیئے، سبحان اللہ نال زبان کھولی دیئے، بسم اللہ کہہ کر کے زبان کھولی دیئے، بیٹی اللہ دا نام لے کر کے زبان کھولی دیئے۔ میرے نبی دی تربیت انہیں پاک جی میں سیدہ فاطمہ دی میرے نبی نے پاک تربیت فرمائی ہے۔ حضرت فاطمہ دی اونچ تربیت ہوئی ہے جی میں پاک تربیت میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ الغرض میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تبلیغ دا آغاز ہو گیا ہے۔ جان دے ہو مختصر بات کرنا گالوں لمکاواں گا نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی
اللہ علیہ وسلم وہی تو بعد میرے نبی نکاح تو بعد جناب اجلے اور اسی دی اندر داخل ہوئے سن. تھوڑا جا خاکہ بیان کریے میرے نبی دیاں بیٹیاں اور بیٹیاں دا تذکرہ چل جائے نال. میرے پیارے نبی میرے نبی نکاح تو بعد جان دے ہونا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نال میرے نبی دا نکاح ہویا. اجلے اور اسی دے اندر میرے نبی داخل ہوئے. سب تو پہلی بات کر دے رہے آپ فرماتے ہیں خدیجہ شاید میرا تیرا نباہ نہ ہو سکے. حضرت خدیجہ عرض کر دیا نے حضرت انج کیویں آ گئے ہو میں تے تانوں رب کولوں منگ منگ کر کے لے آئے. انج کیویں فرما گئے ہو. سیدہ خدیجہ نو میرے نبی آ کر نے خدیجہ تو اسرا عرب میں ملکۃ العرب تیرے کول کروڑوں ترما دیناراں دا مال ہے. میں نہ میرے کول مال ہوے میں شام نہ پون دیواں غریباں مسکیناں محتاجاں نو ونڈ دیواں. میرا دل کرے میں خرچ کرن لگا تیرا دل نہ کرے میری تیری ان بن ہو جائے گی نبھا نہیں ہو سکے گا. حضرت خدیجہ عرض کر دیا میں قربان جاواں محبوبہ تواڈے سونے نہ تو میں تے اس گھر دی دہلیز اندر پیری بات وچ رکھیا سی. پہلے اپنی اللہ نال وعدہ کر لیا سی اللہ یہ مال میرا نہیں یہ مال تیرے محمد دا ہے جتے چاول خرچ کرن میں کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر معیشت تو آزاد ہو کے میرے پیارے نبی الگ کھوئے کھوئے رہنے لگ گئے. قوم دے غم دے اندر متفکر رہنے لگ گئے. اللہ کی بنے گا شرک دے اندر غرق ہوندی جا رہی ہے قوم. میرے نبی دی بیوی سیدہ خدیجہ ستو نال بندے دیاں جناب چنے بھن کر کے تھما دے دیاں تھیلی اندر کھجوراں پا کے دے دے دیاں نال مشکیزہ پانی دا بھر کر کے دے دے دیاں. اللہ دے نبی کئی روز تک غارِ حرا اندر اللہ دی عبادت وچ مشغول اور مصروف رہنے لگ گئے. ادھروں میرے نبی دی عمر 40 سال ہوئی ہے. اللہ دی رحمت جوش اندر آئی تسی نہیں اتھے پہنچے اجے تک. اللہ دی رحمت جوش اندر آئی. جدو زمین مردہ ہو جائے اللہ آسمانہ تو رحمت دی بارش وساندا ہے کیوں زمین نو زندگی مل جاندی. جدو دلاں دی زمین شرک دے گھٹاٹو پندھیریاں دے اندر غرق ہو چکی ہوئے اللہ دی رحمت جوش اندر آندی. اللہ آسمانہ تو اپنا جناب نبی مبعوث فرماندا ہے. اللہ آسمانہ تو فیصلہ فرماندا ہے نبی اللہ مبعوث کیتا جائے. ان جبریل نو اللہ فرماندے نے جبریل جا میرے محبوب تے آمنہ دے لال تے عبداللہ دے چان تے وہی لے کر کے جا جڑا خاراں دے اندر قوم دے غم اندر روئی جا جا جبریل جا جلدی نال جا. حضرت جبریل علیہ السلام میرے نبی کو لے تشریف لے آئے حضور غار حرا دے اندر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے کہندے نے اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سونے پڑھو اللہ دے نبی فرماتے ہیں ما انا بقاری میں کسی انسان کو پڑھیا ہویا نہیں. میں کسی انسان کو پڑھیا ہویا. کئی کہندے نے امی الامی لفظ ہے یہ دا معنی کئی کر دے نبی پاک ان پڑھ سنو نا خدا دا نام منو ترجمہ غلط نہ کریا کرو. ہاں اللہ دے نبی بعض چیزاں حضرت جبریل علیہ السلام نالوں بھی زیادہ پڑھے ہوئے تسی کہو گے او کیویں نبیاں دا خواب نبیاں دے جڑے خواب ہوندے نے وہ بھی وہی دیاں قسماں چوں قسم ہوندی. سنیا ہے نا تے جڑا نبی پاک نو خواب آیا جبریل نو تے نہ پتہ جبریل وہ چیز نہیں پڑھے. تے الہام جڑا ہوندا نا الہام دل دے وچ القا کرنا الہام کر دینا بات نو وہ بھی وہی دیاں قسماں چوں قسم. جڑا میرے نبی دے دل چ القا ہو گیا جبریل تے اس گل نو بھی نہیں جاندا. میرے پیارے نبی جبریل نالوں بھی زیادہ پڑھے ہوئے مگر کسی انسان کو پڑھے ہوئے کسی انسان دے سامنے دوزانوں بیٹھ کے آپ نے نہیں پڑھیا ایک منٹ بھی نہیں پڑھیا ایک لفظ نہیں پڑھیا. حضرت جبریل میرے نبی نو آکھ رہے نے اقرا
یا محمد سونے پڑھو اللہ دے پیارے نبی فرماتے ہیں ما انا بقاری میں کسی انسان کو پڑھیا ہوا نہیں ترجمہ یاد رہے گا بولو یاد رہے گا نا میں کسی انسان کو پڑھیا ہوا نہیں حضرت جبریل میرے نبی نو کھڑ دے نے بخاری شریف دے الفاظ نے بلغ من الجہدہ گھٹیا تے چنگی طرح گھٹیا میرے نبی نو دوسری مرتبہ بھی ہوئے تیسری مرتبہ بھی نالے آگ دینے اقرا ہر مرتبہ پہلے والا ہی جواب دے دے رہے حضرت جبریل نے ان گھٹیا حتی بلغ من الجہدہ گھٹیا تے چنگی طرح گھٹیا میرے نبی نو چھڑیا تے میرے نبی نے پڑھنا شروع فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم میرے نبی نو جبریل پڑھاؤں دے رہے گھٹ دے رہے دبوچ دے رہے سین نہ لا کے دبان دے رہے اللہ دے نبی نو پڑھنے داکھ دے رہے پیارے نبی نے نہیں پڑھیا انج کیوں اللہ دسنا چاہتے ہیں لوگوں ادو تک میرے نبی نے نہیں پڑھیا جدو تک جبریل پڑھاؤں دا رہا میرے محبوب نے اس ویلے پڑھیا جدو میں رب نے پڑھایا اے اچھا مقام تشان میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑی گل میں عرض کرنا چاہنا اللہ دے پیارے نبی گھبرائے گھبرائے پریشان پریشان اللہ دے پیارے نبی گھر تشریف لے آئے آکے خدیجہ نو آواز دے کے کہنے سیدہ خدیجہ آپ فرماؤ نے زملونی زملونی یہ تے بخاری شریف دے الفاظ نے دوسریاں کتب حدیث دے اندر ادھا ترجمہ انجی بھی کیتا گیا فرماندے ہیں دستیرونی دستیرونی میرے تے چادر اڑا میرے تے کمبل اڑا میرے کچھ ہو چلے آئے خشیتو علی نفسی ہے بخاری دے الفاظ خشیتو علی نفسی میں اپنی جان دا خطرہ لائے کر محسوس کر رہا میری جان دا خطرہ ہے میری جان نو کچھ ہو چلے آئی سیدہ خدیجہ نالے تے کمبل پوائی جا رہی ہیں نالے دلاسے دیتی جا رہی ہیں نالے کہنی انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین على نوائب الحق کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا سونے لوگاں نال صلہ رحمیاں فرمانے والے غریباں دے سراں تے یتیماں دے سراں تے دست شفقت رکھنے والے مہماناں دی مہمان نوازیاں کرنے والے حق بات تے ڈٹ جانے والے جنہاں دی اخلاق ایڈے بلند ہون میں قسماں کھا کے آکھنیاں کلا بلکہ بخاری شریف اندر تے اللہ جملے دوسریاں تو پہلے شروع دے پہلے خدیجہ نے قسماں تے گل چکی کہنیاں نے واللہ ما یخزیک اللہ ابدا اللہ دی قسم ہے اللہ انج دے بندیاں نو ہرگز ضائع نہیں فرمایا کر دے الغرض میں دسنا چاہنا میرے نبی نو مختصر بات کریے اللہ کریم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ وچوں 4 دھیاں تے 2 بیٹے عطا فرمائے یعنی سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم و فاطمہ بیٹیاں عطا فرمائیاں اور میرے نبی سونے نو 2 بیٹے حضرت قاسم ابو القاسم میرے نبی دی کنیت ہے اور جناب عبداللہ جدا لقب طیب اور طاہر اللہ کریم نے بیٹے عطا فرمائے الغرض میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ اجے چھوٹیاں جتنیاں معصوم سیدہ فاطمہ ہیں ادھر گزر دیاں پیاں نے اے ابو لہب عتبہ تے شیبہ اے اخنس بن شریک دیگر جناب میٹنگ بنا کے دار الندوہ دے اندر مجلس لا کے بیت
اللہ دے قریب بیٹھے ہوئے اتو سیدہ فاطمہ گزریاں نے آپس اندر پکیاں پکاندے پینے کہندے نے محمد دا کام تمام کر دے آؤ اج لات منات حبل تے نائلہ بت دیاں اور عزا دیاں قسماں کھائیے کوئی قسم تو جناب پھرے نا حضرت فاطمہ معصومان داد اندر اپنے بابے کول پہنچیاں کہندے بابا او تے حضرت توانو دنیا تو ختم کرنے دے پروگرام بنا رہے نے اللہ دے پیارے محبوب ابو جی او تے قسماں کھاندے پے نے نائلہ بتاں دیاں جنہاں نو خدا مندے نے او تے قسماں کھا رہے نے ابو جی او تے لوگ اپنی آئی تو باز نہیں آن گے اللہ اکبر سیدہ فاطمہ کہندین بابا ہن کی بنے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دے سر تے دست شفقت پھیری جا رہے ہیں کہندے نے بیٹی گھبرانا تیرا رب تیرے ابے دے نال اکبر اللہ تیرے بابے نو کلیاں نہیں چھڑے گا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نو ایک دن بغیر کسی وجہ تو لوگ اجدیاں تھیاں اللہ اکبر چشمے پلک نے نہیں ویکھیاں آج تک ابو جال کمینے نے تھپڑ ماریا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سدھی دوڑیاں اپنے تایا جان حمزہ دے کول گئیاں کہندیاں نے ابو تایا ابو جی ابو جال کمینے میں نو تھپڑ مارے آئے اس سے ویلے جناب حمزہ جی مسلمان نہیں سوئے بچی انگلی نال لا لیندے نے جا کے ابو جال نو کہندے نے او کمینیاں معصوم تے ہاتھ اٹھان تو بعد نہیں آیا منہ سدھا کر لے وہ اتنا دہشت زدہ ہویا نا امیر حمزہ تو تے انہیں جناب انج بیٹھا ہویا حضرت امیر حمزہ کہندے نے بیٹی مارے دے منہ تے تھپڑ سیدہ فاطمہ نے سناٹے دار تھپڑ رسید کیتا ہے اکھا چوں آنسو ختم ہو گیا خوش ہو کے آ کے اپنے بابے نو دس دیاں نے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لے اللہ جن نے میری بیٹی دی ایڈی ہمدردی فرمائی ہے میری بیٹی دے آنسواں دا مداوا کیتا ہے اللہ انہوں جنت دا وارث بنا دے کلمے دی توفیق دے دے اللہ نے میرے نبی دی دعا قبول فرما لی ہے الغرض میں عرض کر رہا بات دور نکل دی جا رہی ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی ایک دن اتنا زیادہ زخمی گھر آئے اتنا ظالمہ نے مارے آئے میرے نبی تے قولوا لا الہ الا اللہ دیاں صداواں دیندے نے کہندے نے لوگوں جہنم دے کنارے تے کھڑے ہوئے سو جہنم دے اندر چاڑا مارنا ہی چاہندے سو میں محمد آیا پھڑ کے توانو جہنم دے کنارے تو پچھے کھچے آئے میں توانو کی آنکھنا جہنم دی آگ تو بچانے واسطے جہنم دی آگ تو ڈرانا جنت دیاں خوشخبریاں دینا میں تے جنت دی راہ بکھان آیا مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ایسا میرے نبی اللہ دی توحید انہاں لوگاں نو بتاندے نے دستے نے اللہ دے نبی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم میرے نبی آکھ دینے لا الہ الا اللہ کہہ دے اور بوجم دے مالک بن جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے مگر یہ لوگ پتھر مار دینے میرے نبی نو لو لوہان کر دیندے نے ایک دن میرے پیارے نبی گھر تشریف لے آئے زخمی میرے نبی گھر تشریف لے آئے ادھروں کیا اللہ اکبر تیاں میں کروں دیاں پیاں نے سیدہ خدیجہ میرے نبی دے زخمات پائے رکھ دیاں پیاں نے اللہ اکبر اللہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں سیدہ فاطمہ تے معصومانہ انداز نال بولیاں یعنی بابا
انہاں نوں تسی کی آکھدے ہو جو تانوں پتھر مار دے نے انہاں نوں باز کر دے کیوں وہ آواز سانوں کر لیا کرو جویں فرماؤ گے انہیں کر لواں گیاں جویں حکم ہوئے گا انہیں من لواں گیاں انہاں نوں باز کر دے کیوں جو تانوں پتھر مار دے نے میرے نبی سراں تے دست شفقت پھیری جا رہے سن نالے آپ فرمایا تھیو آڈے بابے دیاں مجبوریاں بن گئیاں اللہ دے دین دی تبلیغ تو بعد نہیں رہ سکتا کیوں جو اللہ نے اس ویلے جدوں پیارے نبی لمبی چادر وقت تھوڑا سی میں بیان کی کر سکنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلاسے دے دیتے گئے انک لا تصل الرحم دیاں تسلیاں دے دتیاں گئیاں سن اللہ دے نبی سو گئے لمبی چادر تان کے جدوں بیوی تسلیاں دین والی لاڈ کرنے والی غم گسار بیوی مل جائے بندہ لڑ جھگڑ کے کیوں نہ آیا ہوئے برو پریشانیوں دا جناب پلندہ زند لے کے کیوں نہ آیا ہوئے تے بیوی طرفوں سکھ مل جائے تے نیندراں گوڑیاں آ جایا کر دیاں اللہ دے نبی لمبی تان کر کے سو گئے سن عرشاں والے نے حکم ارشاد فرمایا سی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر یہ چادر اوڑھ کر کے سونے والے پیغمبر اٹھ کھڑے ہوں میرے محبوب لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے وربک فکبر اپنے رب کی بڑائی بیان فرمائیے بس میرے نبی حکم اٹھ کر سننے دے بعد اٹھے پھر میرے نبی ساری زندگی اٹھے ہی رہے اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایویں جناب اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما دے رہے میرے نبی نے اعلان نبوت نواں فرمایا میں تے مسلمان ہو گیا لیکن کافراں دی قید دے اندر غلامی دے اندر غلامی دی زندگی بسر کرنے دے بعد آزاد ہو کر کے آیا بیت اللہ دے اندر جا کے ویکھیا اللہ دے نبی نے سر سجدے اندر رکھیا ہوا ہے عقبہ بن ابی معیط دنیا دا لعنتی کافر مردود آیا گستاخ رسول آیا آ کے میرے نبی دی کانڈ مبارک دے گردن مبارک دے اونٹ دی گندی ہوجری بدبودار پا دیندا ہے اللہ دے نبی سر سجدے وچ لمیاں فرمائے ہوئے حضرت کہی جا رہے نے اللہ ویکھیا ہی تیرا نبی اس حالت اندر گھبرا نہیں گیا بلکہ اللہ سونیا میں تے تیری سبوہیت قدوسیت الا پریاں میرے نبی کہی جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی حضرت عبداللہ فرماندے نے میرا حوصلہ ہی نہ پوے میں انہاں کافراں دی قید اندر بزدل تے کمزوری ہو گیا نالے چھوٹے جسم والے عبداللہ بن مسعود کہندے نے میں تے حضرت دے گھر ول نہیں دوڑیا جا رہا اب کو مینوں سیدہ فاطمہ مل گئیاں جی چھوٹی جی معصوم بچی سیدہ فاطمہ 5-7 سالاں دیاں سیدہ فاطمہ کہندے نے پتر فاطمہ تیرے بابے دے پیریاں قدن دی گندی اوج پائی ہوئی ہے تیرا بابا تے سر سجدی نہیں چاہ سکدا او تے کہی جا رہے نے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سیدہ فاطمہ دوڑ کر کے آئیاں اوجری اتار کر کے پرا سٹی آسمانہ بنے ہاتھ بلند کر دیا نے اللہم قتلہم بددا اللہ جنہ میرے ابے نو ستایا ہے انہوں نے تباہ و برباد کر دے میرے نبی نے بیٹی دے آنسو کہ اللہ دے نبی نے بھی ہاتھ اٹھا لے بخاری اندر موجود ہے اللہ دے نبی آگ دے نے اللہ سونیا انہاں سورمیاں نو شمار کر لے گن لے اللہ
سونے بس انہاں تے نشان لگ گئے بدر دے اندر ٹکڑے کر دیتے گئے انہاں دے الغرض میں دسنا ہے جانا سیدہ فاطمہ جوان ہوندیاں پئیاں نے جوانی جوان ہو گئیاں ادھروں حضرت ابو بکر و عمر نے نماز ادا فرمائی مسجد دے اندر پیارے نبی دے پیچھے نماز پڑھیے اللہ دے نبی نماز تو فارغ ہو کے گھر تشریف لے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی نماز لمبی ہو گئی لمبے سجدے تے لمبیاں رکعتاں حضرت ابو بکر عمر نماز تو فارغ ہو کے بیٹھے نے جی علی نماز تو فارغ ہون گے کٹھے تینوں بھائی مسجد وچوں نکلان گے تے کٹھے گھراں نوں جاواں گے جی محبت انہاں دی یار پتہ نہیں دنیا کیڑے پاسے لئی جاندی ہے تانوں ہے کنج دے لوگ نے اللہ معاف فرمائے انہاں دی محبت اتنی زیادہ ہے اسی کہنے قرآن کہندا ہے رحماء بینہم رحماء بینہم آپس اندر شفیق تے رحیم نے اللہ قرآن بھی دسدا ہے انہاں دا عمل بھی دسدا ہے مگر منافق لوگ شیطان صفت لوگ شیطان دے چیلے انہاں دیاں لڑائیاں لوگاں دے سامنے بیان کر دین انہاں دیاں محبتاں ہی بڑیاں سن مر کہے میرا مضمون الگ ہے میں کسی ویلے بیان کراں گا چلدیاں بات ہو رہی سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب ایک کزن سمجھتے ہو نا میرے نبی دے چچا زاد اللہ اکبر میرے نبی دے پتریر کیوں جی سجی پتریر کہندے نا جڑے ماں دی طرف ہون ماسی دے بیٹے مسیر آکھنے یعنی جو مرضی کزن سارے واسطے بولیا جاندا ہے انگلش دا لفظ الغرض جناب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب چچا آزاد بھائی حضرت علی نماز تو بار ہوئے حضرت ابو بکر عمر نال ہو گئے ایک پاسے حضرت عمر ایک پاسے حضرت علی درمیان اندر سیدنا صدیق اکبر کٹھے مسجد چ نکلے تے گھران باہر نکل کے حضرت ابو بکر کہندے نے علی شادی کیوں نہیں کر لیندا جی میں غریب ہاں ہیں جی مینوں رشتہ کنے دینا ہے جی اللہ دے نبی دی بیٹی فاطمہ جو جوان ہے رشتہ طلب کریں گا اسی امید کرنے ہاں کہ اتھو جواب نہیں ہوئے گا اللہ اکبر حضرت علی کہندے نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو ہاڈے نالوں بد میرا بیلی کون ہو سکتا ہے تسی گل کرو میں نے تے شرم آندی میں کیویں گل کراں حضرت ابو بکر عمر اس ویلے نبی سونے دا دروازہ کھٹکھٹا دے آپ نے فرمایا من دکل باب کون دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں انا ابو بکر و معی عمر میں ابو بکر میرے نال عمر نے فرمایا کیویں آنا ہویا اللہ دے نبی جی رشتہ لے کے آئے ہیں کیدا مولا علی دا کیدے متعلق فاطمہ دے متعلق میرے نبی نے اتنی گل سنی آپ فرماؤندے نے جاؤ رشتہ منظور ہے تسی ایو جے بندے ہو جنہاں نوں موڑیا نہیں جاندا اللہ اکبر اللہ 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 کئی بندیاں نوں موڑیا جاندا ہی جو نہیں نا میرے نبی نے اتنی گل کیتی حضرت ابو بکر عمر خوشی خوشی حضرت علی نوں آ کے اس ویلے مبارکاں ائی اللہ کا یا علی علی مبارکہ ہون جی جی کیسی رشتہ منظور ہو گیا ہے حضرت علی نیویں پا لئی سوچنا شروع کر دیتا ابو بکر کہندے نے علی خوش نہیں ہوئے حضرت ابو بکر دیاں حضرت علی دیاں اکھاں چ خوشی نال آنسو چل پے اللہ کہندے نے ابو بکر او بندہ بھلا کیویں خوش نہ ہوے جے دے واسطے نبی دی بیٹی فاطمہ دا رشتہ منظور ہو جائے او بندہ کیویں خوش نظر آ پھر کیوں سوچاں کا دیاں کہندے نے سوچتے میرے ہاں میں غریب جہا بندہ میرے کول پیسے جو نہیں نے میں شادی کیویں کراں گا حضرت ابو بکر کہندے نے یار کوئی چیز گھر اندر ہے تے سانو دس کہندے نے ایک ذرائع جنگ لڑن واسطے جڑی پہن کے لوہے دیاں کنڈیاں دا بنیا ہویا کرتا ہن سمجھو نا ایک ذرائع ایک تلوار ایک پانی تے دودھ پین واسطے پیالہ ہے تین چیزاں تے چوتھی شے کوئی نہیں علی دا کر رہے ہیں جی 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 فرمایا علی پیالہ دودھ تے پانی پین واسطے رکھ لے یہ سیرت علی و فاطمہ نچوڑ نکل جان گے انشاءاللہ اگر کہو تو میں تھوڑا جا بیان کراں یا پھر دوسری قسط اندر
کیوں جی تھکتے نہیں گئے؟ نہیں صحیح دسنا بھائی، اگر کوئی ایک بندہ بھی سستی نال بولے تو میں سٹاپ کر دیاں گا. کیوں بھی تھکے ہو؟ اچھا اے ویکھیا جی ذرا میں عرض کر رہا کہ میرے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابی حضرت ابو بکر، کہہ دو سارے رضی اللہ تعالی، فرمایا پیارے علی اے پیالہ دودھ تے پانی پینو آتے رکھ لے، تلوار جنگ لڑن آتے رکھ لے، اے سرا پہنے بغیر بھی جنگ ہو سکتی ہے، ایمان دا جذبہ ہوئے نجائز نہیں پہنے جا سکتی ہے لیکن یہ دے تو بغیر بھی جنگ ہو سکتی ہے نا، یہ سانو دے دے اسی دا کوئی کاک لب لینے بیچ کے تھے پیسے دے دیاں گے. حضرت علی مسکرا کے فرمارز کر دینے ابو بکر جی اے لوہے دیاں کنڈیاں دا بنیا ہویا کرتا ذرا کون خرید کرے گا؟ اگر کسی نے خرید کر بھی لیا 2 آنیاں تو زیادہ دا مول نہیں پہن لگیا، 2 آنیاں نال میری شادی تے نہیں ہو چلی. حضرت ابو بکر کہندے نے علی اسی دا کاک ایو جا لباں گے جڑا دا مل پورا پا دے گا. حضرت ابو بکر نے سرا لے لئی کرتا لے لینا نال عمر اور جناب اسے ویلے دی رات دروازہ سیدنا عثمان دا کھٹکھٹایا، کہنے کون دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں؟ جی میں ابو بکر میرے نال. عمر کیویں آنا ہویا؟ کہندے نے اب عثمان مبارکاں ہون مبارکاں دین آئے ہاں. کہندے نے بسم اللہ خیر مبارکاں کادیاں مبارکاں دیندے پھردے ہو؟ کہندے نے جی پیارے علی نال نبی دی بیٹی فاطمہ دا رشتہ طے ہو گیا ہے. حضرت عثمان ایڈے خوش ہوئے کہندے نے علی رب دے ولی نال میرا رشتہ اور زیادہ گوڑا ہو گیا ہے. اور رشتہ ہم زلف والا رشتہ بہت ہی پیارا رشتہ، لیکن جاہل لوگاں دے نزدیک استغفر اللہ اکھے جی سانڈو اکھے سنڈے آلے پیڑ لے اپنے کوڑوں ہی بنا لیا. یہ رشتہ ہی بڑا لطیف ہے، یہ رشتہ ہی بڑا پیارا تے محبت والا ہے. حضرت عثمان تو پوچھو کہندے نے اللہ دے ولی نال اور نیک بندے نال جڑا رب دا دوست ہے. حضرت عثمان فرماندے نے میرا وہ بھائی بھی بن گیا. ہم ظلم بھی سبحان اللہ بڑے خوش. کہندے نے یہ گل تے صبح بھی دسی جا سکتی سی، ہن پھر اس ویلے کیویں؟ کہندے نے ویکھے نا پیارے عثمان جی ہاں جی دل نو کرن والا کام نہیں سی. علی غریب ہے، تینوں بھی پتہ ہے علی غریب ہے، او دے کول پیسے نہیں سن. ادی اسی او دی سرا چوک کے بیچن واسطے مدینے چ نکلے ہاں. پورے مدینے دی اندر نظر ماری مگر تے جیا کاک کوئی نظر نہیں آیا. ادا مل پا دے. حضرت عثمان فرماندے نے ٹھیک ہے پیارے ابو بکر عمر ایدیاں کنڈیاں تسی گن چھوڑو، دگنے پیسے عثمان دے لکھے با چھوڑو. ایک پاسو حضرت ابو بکر دوسرے پاسو حضرت عمر چھتی چھتی جلدی جلدی کنڈیاں گننیاں شروع کیتیاں. 200 نالوں کچھ ود گئیاں. حضرت پیارے عثمان اندر گئے 500 دے قریب درم و دینار جھولی چ پا کے لے آ رہے نے. حضرت ابو بکر نے ویکھیا عثمان جھولی چندے دی بھر کے لے آ رہے ہیں. پیارے ابو بکر نے جھولی پھیلا لی. حضرت عثمان جھولی اندروں ڈھیل دیتی. حضرت ابو بکر جھولی نو پکڑیا تے دوڑ پے، خوشی چ دوڑ پے، سلام لینے بھی بھول گئے. حضرت عثمان کہنے کہ یا ابا بکر علی رسلک یا عمر. ابو بکر ٹھہرو، عمر ذرا یہ ٹھہر گئے. فرمایا ابو بکر یار سلام دعا بھی کوئی نہیں ہوتے. وہ کہندے نے پیارے ویر میں تے خوش اتنا ہویا میرے یاد خیال ہی نہیں دیا ایڈا خوش. اچھا کہندے نے ٹھہرے ہو تھوڑی دیر. اندر گئے او زرا بھی چک کے لے. کہندے نے لے جاؤ زرا بھی لے جاؤ، پیسے بھی لے جاؤ. زرا پہن کے علی جنگ لڑتا رہے گا، عثمان نو ثواب ملتا رہے گا، پیسیاں دے نال علی دی شادی ہو جائے گی. اللہ آسمان تے خوش ہوئے گا، زمین تے پیارے محمد خوش ہون گے. اللہ
اکبر اللہ جی باخبر بخبر عثمان حضرت علی نے عثمان والی خبر میرے نبی نو دیتی ہے سارے درم و دینار میرے نبی دی جوڑی دے اندر سارے ہی پا کر کے آ گئے اللہ اکبر اللہ 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 ادھروں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درم و دیناراں نو الٹ پلٹ فرمائی جا رہے نے آسمانہ بلے ویکھی جا رہے نے خوشی نال اللہ دے نبی دی آنکھاں چوں آنسو چل پے اللہ دے نبی فرماندے اللہم مرضی بی عثمان اللہ ویکھیا ہی میرا عثمان کیڈا چنگا ہے اللہ عثمان نال راضی ہو جا اتنے تائیں جبریل دے پراں دی پھڑپڑاہٹ سنائی دیتی اللہ نے فرمایا سونیو اللہ کہہ رہا ہے ہر بندے دا حساب ہوئے گا عثمان تو اللہ حساب نہیں لے گا عثمان تو اللہ حساب نہیں لیندہ وہ کالا کتنا بدترین انسان ہے جڑا معافی نہیں کردا 15ویں صدی آ گئی صوفیاں دے ویلے مک گئے لیکن اجے بھی معاف کرنے واسطے تیار نہیں مر کے پلہ تے عثمان دا حساب بھی نہیں لینا اللہ اکبر اللہ 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 میرے نبی نے فرمایا جناب ابو بکر نو کھلاویں حضرت علی نے ابو بکر نو کھلایا آپ نے فرمایا ابو بکر 2 درہم لے جا 2 روپے لے جا میری بیٹی فاطمہ دا جہیز خرید کر کے لیا علی دے پیسے نال نہیں سمجھے نبی نے کفالت کیتی سی اور بیٹے دا باپ اپنے بیٹے دا سامان ضرورت دی چیزاں بنا سکتا ہے بچی والے دے ذمے ایک پیسہ بھی ایک ٹیڑی بھی نہیں یہ آپ ہی اسی ہیں جی ہندوؤں دی رسمہ اپنا کے مصیبتاں آپ سیڑیاں نے بچیاں دے چاندی آ گئی سفید بال آ گئے گھر بیٹھیاں دے پھر ماں باپ فکر تے سوچاں دے اندر بڑھے ہو گئے ہیں جی اللہ اکبر قبراں چلے گئے بچیاں اوویں رہ گئیاں ایم اے تعلیم دلوا کے تے ایویں ہی رہ گئیاں ایم اے تعلیم اوویں ایویں رہ گئیاں بیچاریاں اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے بھائی کیوں اسی کلمہ ہندوؤں دا پڑھیا ہے جو انہاں دی تقلید کرنے ہیں انہاں دے پیروکار ہاں نہیں اسی کلمہ اللہ تے اللہ دے رسول دا پڑھیا ہے سانو نمونہ اپنانا چاہیے سونے پاک محمد دے گھرانے کیوں جی ایویں گلاں نال مسلمان نہیں ہوندا ہے مسلمان کسے تسبیح دا نا نہیں لیبل دا نا نہیں وظیفے دا نا نہیں کہ میں مسلمان مسلمان بن جائے گا نہیں مسلمانی ایک عمل دا نا ہے کیوں جی میں حج اوتے تسبیح پھیر نال بیت اللہ چ بہ جاوے جا کے کہ میں حاجی حج نہیں کردا کیوں جی حاجی بن جائے گا ایتھے مسیتے آن کے بہ جو آکھو جی میں نمازی سارا دن تسبیح کردے رہو تے کیا نمازی بن جاؤ گے نہیں اور نماز ایک عمل دا نا ہے حج ایک عمل دا نا ہے تے مسلمان بھی ایک ہاتھ ایتھے آن کے نہیں مسلمان زبان نال جو کہتا جی مسلماناں دے گھر جم پے اسی مسلمان ہو گئے نہ سونے ادھر ویکھ اے سن مسلمان آپ نے فرمایا لے جا پیارے ابو بکر خیر گل مختصر کریے گل دور جا رہی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 آنیاں دا جہیز لے کے باقی پیسے کدھر کیتے پیارے محبوب نے اللہ دے دین تے خرچ کر سونے نبی دے چلے تے کئی کے دن اگ نہیں بڑی 2 مہینے ایک مولوی ہے کہندا میں 7 بر اعظم نے پوری دنیا دے میں 6 چ گیا ہوں مولوی کہندا ہے جی انہیں کہا میں 6 بر اعظم چ پوچھیا 20-50 ہزار دے مجمع چ میں پوچھیا کہ بھائی تواڈے چ کوئی ایسا بندہ ہے جے دے گھر 2 مہینے مسلسل اگ نہیں بڑی چولہے چ ایسا غریب ہے کدھروں ایک بندہ بھی نہیں کھڑا ہویا پوری دنیا چوں ہیں تے پیارے نبی محبوب دے گھر 3 مہینے 2 مہینے اگ نہیں بلی چولہے یعنی پیارے محبوب نالو زیادہ دنیا دے اعتبار نال کوئی روئے زمین تے غریب نہیں آیا آپ تو زیادہ غریب دنیا چ نہیں آیا آج تک اللہ اللہ اے نے اللہ دے محبوب اے نے رب دے پیارے اے نے جنت دے وارث سبحان اللہ برکت 2 آنیاں دا جہیز ایک لوٹا مسلح ایک مشکیزہ ایک جناب چکی آ گئی ہے ایک کھواڑ بریا کھجوراں دا سرہانا بسترا جا آ گیا ایک اللہ اکبر 6 چیزاں تے 7ویں چیز کوئی نہیں 2 روپیاں چو 2 آنے بچ گئے اے جی جہیز آ گیا آپ نے فرمایا علی نو بھیجو نکاح لے جائے ہاں جی علی نو جدو پیغام پہنچیا نا تے علی رضی اللہ تعالیٰ پہاڑاں چ اونٹ چارتے پھردے نے کیا لاڑیا آجا بھئی آجا لاڑیا ہاں جی آج تیرا نکاح جی جا نکاح لے لے حضرت علی کلے ہی ٹر گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آپ نے فرمایا علی کیویں آیا ہے حضرت علی شرما جے گئے پتہ تے سی آپ نے پیغام خود بلایا حضرت علی نے پیغام کلا کے
علی حضرت علی شرما جے گیا اچھا نکاح لین واسطے ہیں وہ علی نماز دا ٹائم بھی نہیں جمعے دا ٹائم بھی نہیں جتے بندے ہون چار چلو ابو بکر و عمر نو بطور گواہ تے لے کے آ لاڑا ٹر گیا ابو بکر و عمر نو لے کے آندا آپ نے فرمایا نکاح دا خطبہ میں محمد آپ پڑھنا گل میں آخر تے لے آندی کیوں جی نکاح دا خطبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھنا ابو بکر و عمر میری بیٹی فاطمہ تے علی دے نکاح دے گواہ بن دے نے پیارے نبی نے نکاح پڑھایا حضرت فاطمہ دے کول چلے گیا اپنے کلیجے نال لگایا دھیاں گھر رکھنے دا دھن نہیں ہوندیاں پترا میری بیٹی جے گھر رکھنے دا دھن ہوندا کلیجوں کدی محمد بیٹی نو جدا نہ کردا دھیاں دا نکاح دئی دا دھیاں اپنے گھراں جاندیاں چنگیاں لگدیاں بیٹی میں علی نال نکاح کیتا ہے علی دنیا دے اعتبار نال غریب ہے علی کولے دین والی دولت ہے اسلام والی دولت ہے علی تیرا دنیا دے اعتبار نال شوہر غریب ہے بیٹی کو مطالبہ نہ کرے تربیت جی تربیت سیدہ فاطمہ علی دی بھی حضرت علی دا نکاح ہے نا حضرت علی اونٹ چارن پھر ٹر گئے اللہ اکبر یار کیسا ہے یہ بیان ہر طرح دے کوئی ہوندا ہے میں خطیب اللہ دے فضل نال فاروقی صاحب کہتے نظم او نظم لے کوئی نظمہ لو نظمہ واسطے نعتاں واسطے اور بندے بتھیرے رہے اسی تقریر کرنی کو گل سمجھانی فاروقی صاحب ہاں او تقریر ہوندی ہر جلسے تے ہر تقریر ادھر ویکھیا جدرا میں عرض کرنا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تیار کر کے اپنے کمرے دے اندر گلا دیتا گیا ہے اللہ اکبر حضرت علی مزدوری کردے نے فاطمہ چکی پیندیاں نے امیر عثمان دے کھوت کھوت پانی بھر کے لے آندیاں نے حضرت علی نو کھلاندیاں نے اللہ کریم نے اولاد والی نعمت عطا فرمانا شروع کی تھی ایک دن سیدہ فاطمہ روزہ کھولن دا ٹائم ہون والا ہے 3 روٹیاں پکائی بیٹھیاں نے ادھروں آواز آئی مسکینہ بھوک لگی ہوئی ہے نبی دی بیٹی کھانا کھلا دیو حسین بیٹا 1 روٹی سے مسکین نو دے چھوڑو اسی دعا نال گزارا کر لواں گے دروازہ پھر کھٹکیا کون یتیم جی یہ 3 دن تو کھانا نصیب نہیں ہویا اب آپ نے فرمایا بیٹی اسی 1 دن دے بیٹا فاقے نالا اے بیچارہ 3 دن دے فاقے نالے جاؤ دوسری روٹی سے یتیم دے آؤ اسی 1 کو نال گزارا کر لواں گے اجے دروازہ نہیں جناب روزہ نہیں کھلیا دروازہ ایک باری پھر کھٹ گیا ہے کون ہے یہ اسیراں کافراں دی قید وچوں ہونے رہا ہو کر کے آیا لالما بھوکیاں تڑپا دیتا ہے محمد دی بیٹی 7واں دن آ گیا کھانا نصیب نہیں ہویا فرمایا بیٹا 1 دن تے فاقے دی کوئی بات نہیں ہے بیچارہ 6 دن ہو گئے 7واں دن آ گیا ہے فاقے نالے یہ آخری روٹی سے یہ جناب اسیر قیدی نو دے آؤ جناب 3 روٹیاں دے چھڑیاں پانی دے گھٹنا روزہ افطار کیتا ہے سویرے بھی پانی دا گھٹ بھریا تے روزے دی نیت کر لئیے سیدہ فاطمہ اپنے بابے نو ملنوں واسطے گئیاں نے نا ادھروں پیارے نبی خندہ پچھانی نال اٹھے اپنی بیٹی دا استقبال فرمایا اللہ دے نبی پچھانی چوم رہنے تے نالے فرما رہے نے بیٹی رات والا تیرا عمل اللہ نو ایڈا پسند ہے اللہ نے قرآن بنا چھڑے آئے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا پہلے مسکین آیا پھر یتیم آیا یہ بعد قیدی اسیر جنوں بول دینے ایسے ترتیب نال عرشاں تو رب دا قرآن آیا الغرض بات پھر دور جاندی نظر آندی پئی ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ایک دن سیدہ فاطمہ خاتون جنت نو البدایہ دے اندر میں پڑھیا ہے جناب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دے کول ایک عورت آئی ہے خاتون آئی ہے
نے 2 روٹیاں تے گوشت دا بھنے ہوئے گوشت دا ٹکڑا بطور گفٹ عطا فرمایا ہے. جدو سیدہ فاطمہ انہاں جو گوشت دا بھنے ہوئے گوشت دا ٹکڑا لے کے تے روٹیاں 2 لے کے ایویں کپڑے تے تھلے رکھ دیندیاں نے کھلے برتن دے اندر اتے کپڑا پا دیندیاں نے. اپنے بابے نو پیغام کلایا میرے ابے نو آکھو سونے محبوب نے میرے ابے جی نے 3 دن تو کھانا نہیں کھادا بھوک نال میرے ابا جی پریشان نے چلو 2 لقمے مل کے سارے ہی کھانا کھا لواں گے. اللہ دے پیارے نبی تشریف لے آئے. حضرت فاطمہ کھانا لین واسطے اس جناب جتے رکھیا اتے گئیاں نے کپڑا گھٹایا ویکھیا تے سارے دا سارا برتن روٹیاں تے بوٹیاں نال بھریا پیا ہے. حضرت فاطمہ نے کنیاں ساریاں بوٹیاں گل سمجھ گئیاں کہ رحمت اللہ دی طرف آئی ہے برکت اللہ نے ڈال دیتی ہے. سیدہ فاطمہ ایویں کنیاں ساریاں بوٹیاں تے روٹیاں لے کے پیارے محبوب کولے پہنچیاں اپنے ابا جی دے سامنے رکھیاں. اتنا بابر کھانا پرتکلف کھانا میرے نبی ویکھ کے فرما دے بیٹی اے کھانا کیڑے پاسوں آیا ہے. سیدہ کہندیاں قالت هو من عند اللہ اللہ دے نبی ایڈے خوش ہوئے کہ میری بیٹی نے حضرت مریم والا جواب دیتا. انہیں خوش ہوئے سارے نے رل کے کھانا کھادا اپنیاں ازواج مطہرات نو بھی ساریاں بیویاں نو بھی کھلایا. باقی کھانا بڑا وافر سارے آنڈیاں گوانڈیاں پڑوسیاں نو وڈ دیتا. اللہ اکبر اللہ اللہ. سیرت علی و فاطمہ یہ بڑا مضمون بڑی کتاباں پڑھیاں پئیاں. کیوں جی بھائی محمد عثمان قاری محمد عثمان فاروقی صاحب کتاباں پڑھیاں پئیاں نے کتاباں لیکن اتھے تے پاویں 2 گھنٹے ہور لگے رہیے خلاصہ جائے جی بیان ہوئے گا. پوری دیگ چو ایک چاوڑی سمجھو چکھن والی گل تے چکھان والی گل ہوئے گی. اللہ اکبر اللہ اللہ. انہاں لوگاں دی بڑی پاکیزہ سیرت بڑی سونی سیرت بڑے اچھے تے سچے کردار والے ہیں نہ سارے لیندے نے. جیڑی زندگی جن نے کدی دوپٹہ سر تے نہیں رکھیا جن نے پردہ نہیں کیتا وہ کہندی فاطمہ دی سیرت نو اپناؤ. بس کہنا ہی ہو گیا لیکن انہاں دی سیرت دا پتہ ہی نہیں کسے نے پڑھیا ہی نہیں انہاں دی سیرت نو. سیدہ فاطمہ جدو دنیا تو گئیاں نے حضرت علی نو عرض کر دیا نے علی جی میرا جنازہ رات نو اٹھانا. کیوں فاطمہ دن نو اٹھاواں گے ہزاراں لوگ نار لڑن گے. عرض کر دیا نے جدوں دے پردے دے حکم نازل ہوئے نے حکام اترے نے علی جی اس چہرے نو یا تیں ویکھیا یا میرے ابے محمد ویکھیا تریجے بندے کسے نہیں ویکھیا. اللہ اکبر اللہ. وہ لوگ وہ سیرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما. اے جی اج دا بیان سی سنیو. اللہ تبارک و تعالی مینوں تو انو اپنے کردار نو ان پاکیزہ لوگاں دے کردار جیسا کرنے دی توفیق عطا فرمائے.